اس کے بعد جو چیزیں باہر نکلی ہیں ذرا اس سے متعلق سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ موجودہ حالات میں ایک غیر معمولی نوعیت کا یہ اجلاس تھا جس میں نہ صرف وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت تو ہے، آرمی چیف بھی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نے 24 نومبر کے پیرائے کے اوپر بھی ادھر موجود شرکاء سے گفتگو کی۔ انہوں نے جلسوں کی اجازت نہ دینے پر باقاعدہ طور پر گلہ اور شکوہ اس جگہ پر کیا، لیکن اس ملاقات کے بعد بہت سی باتیں نکلی ہیں۔ حکومت کی ایک اہم ترین شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک ہائی لیول رابطے میں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جس پیرائے کے اوپر گفتگو کری کیونکہ عمران خان صاحب کے اس کے بعد کچھ پوائنٹ سامنے آئے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ کسی ڈیل والی بات پہ نہیں ہے، بات چیت کی اجازت دے دی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ عمران خان صاحب اس بات پر ضرور کہا کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس پاور ہے، تو ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ کون اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے، تبھی یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز تو بالکل تقریباً ناممکن ہے۔ یہ بتائیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس سے ملاقات کی اجازت لے کر آئے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے پہ گئے ہیں۔ ان کو اس چیز کی پریشانی ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ہمدرد اور دوست، مزید ان کی ٹون سنیں، انہیں کہ جو 24 نومبر ہے وہ صرف اور صرف ایک پکنک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ آج کی دو اہم ترین پیش رفت سے متعلق ہی آگاہ کر رہے ہیں، اسی پر بات کریں تو سب سے پہلے ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس تھا، کوئی شک نہیں موجودہ حالات میں ایک غیر معمولی نوعیت کا یہ اجلاس تھا جس میں نہ صرف وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت تو ہے، آرمی چیف بھی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی ہیں، اسپیشل برانچ کے ڈی جی بھی موجود اس کے اندر، اور اس کے علاوہ آئی بی کے ڈی جی بھی موجود، چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ اس کے اندر موجود، اور ڈیفینیٹلی اس وقت جو بلوچستان اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کی لہر ہو، بلکہ اب تو کراچی کے اندر بھی وہ جو چائنیز پر حملے ہوئے یا کے بعد دیکھ رہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہر لحاظ سے ایک سینسٹیو یہ ملاقات تھی جو ہوئی ہے، جس کے کچھ مندرجات بھی سامنے آئے کہ کوئی شک نہیں کہ صوبوں کو لے کے ضلعی سطح کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ کیسے اس کو کوارڈینیٹ کرنا ہے، اور اسپیشلی بلوچستان اور کے پی کے چیلنجز کو کیسے نبٹنا ہے، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ عاصم صاحب کا یہ ماننا تھا کہ اس میں نہ صرف یہ بات ہوئی بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے 24 نومبر کے پیرائے کے اوپر بھی ادھر موجود شرکاء سے گفتگو کی۔ انہوں نے جلسوں کی اجازت نہ دینے پر باقاعدہ طور پر گلہ اور شکوہ اس جگہ پر کیا، اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی بے گناہی اور ان کے حوالے سے ان کو پابند سلاسل رکھا ہے اس کو بھی ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی خواجہ سے صاحب کہتے ہیں یہ سب ذکر انہوں نے ذرا تبرکن کیے۔ خیر یہ تو کچھ منٹ جتنے شیئر ہونے تھے، باقی سیکیورٹی کے میٹرز ہیں وہ میرے اور آپ تک کیوں آنے، وہ تو سیکیورٹی ادارے جانے، پالیسی ساز جانے، فیصلہ ساز جانے، وہی سب کریں گے۔ لیکن یہ جو اجلاس ہوا تھا نا، یہ سول ملٹری قیادت ایک جگہ پر موجود تھی۔ اس اجلاس سے قبل ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی، کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب جن سے متعلق ایک دن پہلے سے ہی خبریں آ گئی تھی کہ وہ اس اجلاس کو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور نہ صرف وہ تھے بلکہ بیرسٹر گوہر تھے۔ سوال یہ ہے کہ ملاقات ہوئی نہیں ہے، ملاقات کرائی گئی، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی لسٹ بھی سامنے آئی، کوئی عدالت کا حکم بھی سامنے نہیں تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن یہ ٹائمنگز بڑی میٹر کر دی کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے 1.5 گھنٹہ کی یہ ملاقات ہوئی، اور ہر لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ ظاہر بات ہے 24 نومبر کا ڈو اینڈ ڈائی والی کال ہے، اور اس پہ عمران خان صاحب سے ڈیفینیٹلی بات بھی کرنی ہے، ایپیکس کمیٹی میں کیا بات کرنی ہے کیا نہیں، عمران خان صاحب سے گائیڈ لائن تو لی جاتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے بھی نہیں، تو کیا موقف اختیار کرنا ہے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ نیا ڈی جی آئی ایس آئی ہے، پہلی بار نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ انٹریکشن ہے، ادروائز تو وزیر اعلیٰ کی تو علاقے کے کور کمانڈر سے ہوتی ہے نا، صوبے کے کور کمانڈر سے اس کی سلیکٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اہم پیش رفت تھی۔ تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب نے بریفنگ تو لی ہوگی، لیکن اس ملاقات کے بعد بہت سی باتیں نکلی ہیں، اور جو کسی بھی لحاظ سے ہر لحاظ سے پیش رفت سے متعلق ہے۔ انصار عباسی صاحب نے ایک دعویٰ کیا، اس دعوے کے اندر کچھ فلٹریشن پلانٹ ہے، لیکن انصار عباسی جیسے کچھ مائنڈ سیٹس نے ایک ساتھ اس طرح کے کچھ دعوے شروع کر دیے، جیسے کہ ان کی سٹوری تھی کہ کسی بھی ممکنہ بریک تھرو کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ایک اہم ترین شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک ہائی لیول رابطے میں ہے، رابطہ ہوا ہے 24 نومبر سے پہلے، اور اس کی تردید کس طرح آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور کہتے ہیں باخبر ذریعے نے ہمیں بتایا، اور انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، لیکن انہوں نے شرط پہ بتایا کہ ہم نے اپنا نام نہیں لیا، اگر ہم نے نام لے لیا تو پی ٹی آئی کی کوششوں کو، حکومت کی کوششوں کو، اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی حکومت کی اہم شخصیت مقتدر حلقوں کو وہ کہتے ہیں کہ اعتماد میں لے گی، اور معاملات اگر مثبت انداز میں گئے تو واپس ہو جائے گی، یہاں یہ خبر تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں باقیوں کے نام نہیں لیتا، ایسے لوگ جو ماؤتھ پیس کہلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ایک
ہومیوپیتھک قسم کا احتجاج ہوگا, کچھ یقین دہانیاں کرا دی جائیں گی, اور احتجاج کے حوالے سے احتجاج ملتوی ہو جائے گا, اگر ہوا تو بہت تھوڑا بہت ہوگا. مسلسل تاثر زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پروپیگنڈا بیسیکلی اس ملاقات کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں. لیکن اس کے بعد جو چیزیں باہر نکلی ہیں ذرا اس سے متعلق سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اگر انصار عباسی صاحب کے اکارڈنگلی چلوں میں اس خبر کے اوپر, جس خبر سے متعلق اس کے ایک سرٹن حصے کے اوپر تو یقین کیا جا سکتا ہے, باقی کے بھی نہیں, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے اور بیرسٹر گوہر صاحب کی تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ ملاقات رہی تھی, اور اس 1.5 گھنٹہ کی ملاقات کی تصدیق کسی اور نے نہیں کی, علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے. اور علیمہ خان صاحبہ جس پیرائے کے اوپر گفتگو کری, کیونکہ عمران خان صاحب کی اس کے بعد کچھ پوائنٹ سامنے آئے, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ کسی ڈیل والی بات پہ نہیں ہے, وہ بالکل مذاکرات والی بات پر ہے, جو بہت خوش آئند بھی ہے. تو مذاکرات کا مینڈیٹ دے دیا گیا ہے. جی ہاں, علی امین گنڈا پور صاحب کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو, وہ جو طاقتور حلقے ہیں جس کو ایک طریقے سے کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی حکومت کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کی, پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے. تو بیسکلی علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر صاحب کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا گیا ہے. انہی کی طرف سے یہ پیغام گیا تھا, اور انہی کی طرف سے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. ادروائز یہ ملاقات شیڈول نہیں تھی. اجازت دے دی ہے, یہ بڑی بات ہے. عمران خان صاحب نے بات چیت کی اجازت دے دی ہے, یہ بڑی بات ہے. ہاں, عمران خان صاحب اس بات پر ضرور قائم ہے, انہوں نے کہا بھی ہے کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس پاور ہے. تو ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب سے اجازت لے کے تو گئے نہیں ہوں گے, یا شہباز شریف صاحب نے تو بھیجا نہیں ہوگا ان دونوں کو, اور نہ ہی محسن نقوی صاحب نے بھیجا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی وہ تمام افراد جو اس صورتحال سے کس حد تک پریشان بھی ہوں, یا اس قوم کا درد یا اس ملک کا درد سمجھتے ہوئے اس تمام سچویشن سے نکلنا بھی چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بڑی بات ہوگی. تو اپنے ملک کے لیے میں مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہوں, عمران خان صاحب نے یہ کہا. اور مذاکرات نہ ہونے کی ذمہ داری آج تک میرے پہ نہیں ہے, مذاکرات نہ ہونے کی ذمہ داری ان کے اوپر. لفظ ان کا انہوں نے لفظ استعمال کیا, اور انہوں نے کہا اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ مذاکرات سے حل نکالا جا سکے. یہ کوئی شک نہیں جی, بڑا بریک تھرو ہے, اور مذاکرات کا مینڈیٹ عمران خان صاحب نے دی, کیونکہ عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ان کے فوکل پرسن جو تھے انتظار پنچوتا صاحب, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا, جس حالت میں وہ بازیاب ہوئے, جس حالت میں وہ سامنے آئے, اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا ہماری اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ایون اسٹیبلشمنٹ سے بھی کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہوگا, اور نہ ہی ہماری پارٹی کا کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے ملے گا. تو ڈیفینیٹلی اب اجازت ملی ہے, اللہ کرے اس سے کچھ چیزیں باہر نکل کے سامنے آئیں. اب جب اجازت ملی تو علیمہ خان صاحبہ نے ان تمام اس گفتگو کو انڈورس کیا کہ جو عمران خان صاحب سے ہوئی. تو علیمہ خان صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جمعرات تک کا وقت دیا. اچھا, یہ دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جمعرات تک کا وقت سے مراد ہے اتوار سے 2 دن پہلے, یعنی آج سے 2 دن بعد. یہ ٹائم لائن بڑی میٹر کرتی ہے. انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات میں چوری کا مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو 24 نومبر احتجاج ہے نا, یہ جشن کے اندر تبدیل ہو جائے گا. یعنی اس حد تک جیسے کہتے ہیں اسٹرانگ فٹس پر یہ مذاکرات کا مینڈیٹ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کو ملا, اور اس حد تک بات کو آگے لے کر عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے. بہرحال اس میں کیا, مذاکرات کی ہمیشہ کامیابی کے عنصر نہ سر یہ ہوتا ہے کہ جو مذاکرات کے فریقین ہوتے ہیں نا, وہ تمام اپنے اپنے موقف سے ایک ایک قدم پیچھے جاتے ہیں. اب پاسبلٹی یہ دیکھنی ہے کہ کون اپنے موقف سے کتنا پیچھے جاتا ہے. یعنی جس پر میں پی ٹی آئی اور میں اسٹیبلشمنٹ لے لیتا ہوں, اور چلے حکومت بھی لے لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے کیا جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے یوں جا سکتی ہے کہ وہ جو 9 مئی کی معافی جو ہے نا پلیز کہہ کے اس موقف سے پیچھے ہٹ جائے کہ عمران خان صاحب معافی مانگے, جو ایک جملے کے اوپر ساری بات پسی ہوئی ہے. اب تک جو لب لباب مجھے سمجھ آئی, ایون پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے, ایون پاکستان کے وزیر داخلہ کی طرف سے, ایون ان لوگوں کی طرف سے جو پاور کوریڈورز کے قریب بہت زیادہ بیٹھتے ہیں, وہ سوری والی بات کے اوپر. تو عمران صاحب معذرت کر لی تو پھر وہ سب چیزیں کنوکشن ہوگی نا. معذرت تو ہمیشہ غلطی کے اوپر ہوتی ہے, جو میں نے کیا اس کی معافی کے اوپر ہوتی ہے. کیا وہ ایک قدم پیچھے ہٹے؟ عمران خان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی, تو کیا موجودہ سسٹم کے اندر داخل ہوں, اس سسٹم کے اندر شامل ہوں. وہ جو ایک قومی حکومت کی بھی بات بڑے دنوں سے چل رہی ہے نا, سہیل بڑائی صاحب کی زبانی, وہ بھی ایک پلیسمنٹ کی گئی ہے. نجم سیٹھی صاحب کے بقول کہ اس حکومت کو اب ڈیفینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے, یہ لوگ جوکرز ہیں, یا یہ چیز ہر ایک کو ایک ایک پیچھے ہٹنا ہے.
اب مینڈیٹ کی واپسی پہ ڈیفینیٹلی بہت سی جگہوں پہ جہاں اس وقت اسپیشلی پنجاب کے اندر جو ریٹائرڈ ججز جس طریقے سے مرضی موڑ لیں ان کا کان، ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل کی سربراہی کر کے ان مین کیسز کے اوپر جس پہ سب سے بڑے بڑے کوشچن مارک ہیں، جس میں حمزہ شہباز ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ، جس میں اون چودھری صاحب ہیں، ان تمام کی کیسز کی سماعتیں شروع ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی میڈیا ایکسیس بھی ادھر نہیں ہے. تو ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ کون اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہے، تبھی یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز تو بالکل تقریباً ناممکن ہے. ہاں اس 24 نومبر کی کال پر پریشانی، میں کہتا ہوں اچھی خاصی پریشانی ہے، اس کی حرارت باقاعدہ طور پر محسوس بھی ہو رہی ہے. یہ لاکھ کہتے نہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں، لیکن ان کی پریس کانفرنسز، ان کے منہ سے نکلنے والی جھاگ، وہ جگہ وہ پھواریں، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں آج 2 پریس کانفرنسز ہوئی. پہلی بات تو بڑے دنوں بعد آج فیصل واڈا صاحب سامنے آئے نا پریس کانفرنس، کافی دنوں سے وہ غائب تھے، شاید ریسٹ موڈ میں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، یا ان شخصیات سے ملاقات ان کی نہیں ہو رہی تھی جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں یا جو کہتے ہیں جاؤ جا کے یہ پہنچا دو، جا کے یہ بتا دو، وہ شاید وہ نہیں ہو رہی تھی. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی آج پریس کانفرنس کی، پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں. پہلے انہی سے ذرا میں آغاز کروں تو عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جیل میں ان کے اعصاب پہ سوار ہے، جیل میں علی امین گنڈا پور صاحب سے عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں وہ ذرا بتا دیں، ورنہ ہم تو بتا ہی دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ آپ نے بگ لگایا ہوا جیل میں؟ ان ملاقاتوں میں کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ تو آپ خود ہی تسلیم کریں. اور سنیں پریشانی کا عالم چیک ہے. وہ کہتی ہیں یہ بتائیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس سے ملاقات کی اجازت لے کر آئے ہیں، کس سے ملاقات کی اجازت لے کر علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر صاحب آئے ہیں. عثمان صاحب آپ نہ بتائیں، کم از کم آپ نہیں ہیں. وہ بتا رہی ہے کہ ہم سے پوچھ کے نہیں آئے، ہم سے اجازت لے کے نہیں آئے. میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی ہی اجازت سے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے پہ گئے ہیں. ان کو اس چیز کی پریشانی. آگے سنیں جی، انہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو دھمکی بھی دی کہ اس باری 1-2 نہیں، وہ ماشاءاللہ کئی اضلاع 30 کے قریب اضلاع انہوں نے بولا کہ وہ کراس کر کے واپس پہنچیں گے. جی علی امین گنڈا پور 34 اضلاع کراس کر کے واپس KP کے پہنچیں گے. تو بہرحال حالات کسی قسم کے خراب نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں بس آپ چل کریں، یہ انہوں نے صحافیوں سے کہا. بھائی چل آپ کریں نا، اگر چل نہیں ہے تو آپ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال جو انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق بات کری تھی، پتہ چل رہا تھا کہ وہ نہیں، کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں. وہ ایک حکومت ایک ایسا جزو ہے جس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، جس میں کوئی حرارت بھی نہیں ہے، جس میں جو شل سا نہیں ہوتا جسم کا ایک حصہ، شاید وہ والی پوزیشن ہے. اچھا اس کے بعد میں ذرا فیصل واڈا صاحب کی بات کروں تو فیصل واڈا صاحب کی جو گفتگو ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. میں نے کہا ذرا اس سے متعلق آپ کو بتاؤں تو وہ دھمکیاں بھی ہیں، اس میں دعوے بھی ہیں، اور وہ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اور 25 نومبر کو چارج شیٹ لگنے جا رہی ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا؟ اچھا آپ کو جس نے انفارمیشن دی اس نے آپ کو یہ بتایا کہ جا کے بتا دو. اس کا اور کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ہمدرد اور دوست فیض حمید کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے. اچھا یہ بھی ساری آپ کو انفارمیشن ہے. مزید ان کی ٹون سنیں، انہیں کہ جو 24 نومبر ہے وہ صرف اور صرف ایک پکنک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا بھائی پکنک منانا تو بھائی تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے جو سامنے آ رہے ہو؟ تو کہیں نہ کہیں اس پکنک کا کچھ پوائنٹ ایسا ہے جو آپ کو بڑی تکلیف اور اذیت دے رہا ہے. خود ہی اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگاتے ہوئے جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج علی امین گنڈا پور کس کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس اندر گئے تھے. بھائی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے گئے تھے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں مشکوک کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ اس حکومت میں سے کسی سے اجازت لے کے نہیں گئے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اور احتجاج فلاپ ہوگا. بھائی آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ کوئی رہائی ہونے نہیں جا رہی، آپ کو کیوں اس بات کی ٹینشن ہے؟ آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ تو سر حالت یہ ہے کہ ان تمام کو یہ، اور ہاں بڑی آپ ایک ٹون ان کی بڑی مزیدار سی تھی. وہ کہتے ہیں کہ KP کے جو ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ، بھارت کا حصہ نہیں ہے. ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہاں بھی ریڈ ہو جائے گی. ہمیں سے مراد کون ہو بھائی؟ آپ کون ہے؟ فیصل واڈا صاحب آپ ٹی وی کے پروگرام میں کہتے ہیں میں حکومت کا اتحادی ہوں نہیں، میرے حکومت کے سیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف SIFC کے پلیٹ فارم کو ذرا سپورٹ کرتا ہوں. ادروائز نہ میرے اوپر اتنا برا وقت آیا، نہ ہی اللہ میرے سے اتنا ناراض ہے، نہ ہی کچھ. اگر ہمیں لگا تو KPK کے اندر ہم لوگ آپریشن کریں گے، آپ مجھے ریڈ کریں گے. بھائی آپ کون ہو؟ پھر آپ بتا رہے ہو کہ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہو، پھر آپ بتا رہے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے. ان جیسے عناصر باقاعدہ طور پر چیزوں کو مزید خراب کر رہے ہیں. آپ یا تو بتائیں کہ آپ کون ہیں. اچھا جی، اور انہوں نے کہا پھر آپ الزام لگاتے رہے، ماسک والے آ گئے، ڈالے والے آ گئے، جاؤ جو الزام لگانا لگا دو.
مطلب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں سر کہ پی کے حکومت میں ریڈ ہو جائے گی، کارروائی ہو جائے گی، تمام چیزیں بول رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کے اندر سے کون بول رہا ہے؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے، اور حکومت نہایت بے بس نظر آ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، تھینک یو۔